وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا۔ اس میں سب سے پہلا انعام صحابہ کرام علیہ رضوان پر یہ ہوا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو مدینہ منورہ سے روانہ کیا بدر کی طرف۔ ان کا وہاں سے چلنا یہ محض فضل خدا بندی ہے اور اس کا انعام ہے۔ اور دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا میں کہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارے قابو میں دے دے گا، یہ دوسرا انعام ہو گیا۔ اور تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف، میں جب تم دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ مالک عز و جل نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ان پر ملائکہ کو نزول فرمایا۔ چوتھا انعام جو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ رضوان پر کیا، اور پانچواں انعام، دو انعامات کا ذکر آیت نمبر 11 میں کیا۔ دو انعامات کا ذکر آیت نمبر 11 میں کیا۔ سب سے پہلا انعام، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سفر کر کے وہاں پہنچے تھے، تھکاوٹ بھی تھی اور ساتھ ساتھ ان کے لشکر کا زیادہ ہونا، ان کے لشکر کا کم ہونا، اس وجہ سے کچھ پریشانی بھی تھی۔ اگر آج رات بھی نہ سوتے تو ظاہری بات ہے ایک بندے اتنا سارا یعنی کہ نیند نہ کی ہو، جی جب جگراتا ہی کاٹا ہو اس نے، تو پھر دوسرے دن لڑائی کیا ہوگی؟ بندہ سوچتا کہاں ہے پاؤں رکھنے کے لیے، پاؤں کہاں پڑتا ہے، بولنا کیا چاہتا ہے، بول کیا رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا گیا کسی کو نیند شدید آ رہی ہو تو وہ نماز نہ پڑھے، سو جائے۔ یہ نہیں پتہ اسے نماز پڑھ رہا ہے اور کیا رہا ہے، جی بجائے دعا کرنے کے اپنے لیے بد دعائیں کرتا رہے۔ نیند جب آ رہی ہو بندے کو تو آپ کسی بندے کو سوئے کو اٹھا کے آج ہی چیک کر لیں، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ آپ کچھ پوچھیں گے وہ بیچارہ کچھ بتائے گا، کسی بھی سوئے بندے کو اٹھا کے اچانک پوچھیں آج تاریخ کیا ہے، وہ نہیں بتا پائے گا صحیح طرح۔ جبکہ وہ تھوڑا سا جب سجھاگ ہو جائے گا، بالکل یعنی نیند اس کی اڑ جائے گی تو پھر وہ بتا پائے گا۔ حالانکہ پہلے بھی تو وہی تھا اب بھی وہی ہے، لیکن نیند کی وجہ سے اعصاب ڈھیلے ہوتے ہیں تو دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اگر یہی کیفیت ہوتی تو لڑائی نہ ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی کل غزوہ ہونا ہے، یعنی 17 کی رات کو صحابہ کرام علیہ رضوان پر نیند طاری فرما دی، اور نیند بھی ایسی گہری نیند نہیں، اگر دشمن حملہ کر دے تو یہ سنبھل ہی نہ پائیں۔ آئی نیند سب کو، جسے ہم اونگ کہتے ہیں نا وہ والی، نعاس کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر، اذ یغشیکم النعاس، یہ نعاس جو ہے نا یہ اونگ کو کہتے ہیں۔ ایسی نیند جس سے اعصاب بھی مضبوط ہو جائیں، فکریں بھی کم ہو جائیں، طبیعت بھی حشاش بشاش ہو جائے، نشاط آ جائے طبیعت میں، ایک طرح کی تر و تازگی پیدا ہو جائے، تو وہ والی نیند اللہ تبارک و تعالی نے طاری کر دی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر۔ اب ہوا یہ کہ جس جگہ جا کر ابو جہل وغیرہ نے، مکے کے کافروں نے جا کر پہلے قبضہ جما لیا تھا، وہ جگہ ساری پانی والی تھی، پانی والی جگہ تھی ساری، کنویں وغیرہ سارے انہوں نے مل لیے۔ انہوں نے کہا جی بس یہ ہمارے ہیں، وہ ادھر ہی کھڑے ہو گئے۔ پہلے بھی ان کے پاس ہر چیز کی فراوانی تھی اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے جس جگہ پر، وہاں پر کوئی شے نہیں ہے، پانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے غسل بھی کرنا تھا، جی وضو کے لیے بھی پانی نہیں تھا، اور بھی بڑے سارے آپ کو پتہ ہے ضروریات ہوتی، پینے کے لیے بھی پانی سب سے زیادہ ضروری تو پینے کے لیے ہوتا ہے جی۔ تو پانی نہ ہو تو تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پہ پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان علاقوں کو بڑا اچھی طرح جانتے تھے،
وہ کہنے لگے حضور آپ نے یہ جگہ منتخب فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے منتخب فرمائی ہے یا آپ نے ویسے ہی منتخب فرما لیا خود؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے ویسے ہی یہ جگہ دیکھی ہے۔ تو کہنے لگے حضور اگر اجازت ہو تو فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے پانی کا، ہم یہاں سے وہاں منتقل ہو جائیں تو وہ جگہ جو ہے نا ہمارے قابو میں آ جائے گی، وہ کنواں جو ہے اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، پانی وغیرہ کی ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے جی۔ جگہ پھر تھوڑی تبدیل کی گئی، جگہ جتنی بھی بچی تھی باقی ساری کی ساری ریتلی جگہ تھی، مضبوط جگہ جو تھی، چکنی جگہ، وہ ساری کی ساری انہوں نے قابو کر لی تھی۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض گزار ہوئے، ایک اور صحابی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر ایک صاحبان لگا دیا جائے، صاحبہ خیمہ لگا دیا جائے، اس میں آپ آرام فرما ہوں، اور آپ جو ہے نا آپ ملاحظہ فرماتے رہیں کہ ہم کیسے لڑتے ہیں، اور اس سے آپ کی سواری بھی ساتھ باندھ دی جائے، اگر فتح ہو جائے تو پھر تو اکٹھے جائیں گے واپس، اگر اللہ نہ کرے کوئی اور صورت نکل آتی ہے، یعنی ہماری سب کی شہادت ہو جاتی ہے، ہم سب شہید ہو جاتے ہیں، تو چلو آپ اپنی سواری پر بیٹھ کر آپ اپنے صحابہ کے پاس تو پہنچ جائیں گے، وہ ہم سے بھی زیادہ آپ کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہیں، تاکہ یہ غلبہ دین کا کام ہے نا یہ اپنے تکمیل کو جا پہنچے گا، اس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ قربان جائیں، غلام ایسے ہوتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب یہ مشورہ سنا تو بہت دعائیں دی انہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس خیمے میں سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو حضرات جو ہیں اس خیمہ میں تشریف فرما ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تلوار اٹھائی اور آقا علیہ السلام کے خیمے کے باہر آقا علیہ السلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ شریفہ کے باہر۔ تو اس طرح کر کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ آنکھ کھلی آپ کی، آپ فرماتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ساری رات دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ساری رات، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی دعا مانگتے رہے ساری رات، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب دیکھیں مجاہدین جو ہیں وہ سارے نیند میں ہیں، امیر نہیں سو رہا ہے، امیر ہے نا حضور نہیں سوئے، آقا علیہ السلام جاگ رہے ہیں، اور اس وقت جو امیر الجہاد ہیں وہ بھی جاگ رہے ہیں، اپنے بعد جن کو حضور نے امیر الجہاد بنانا تھا انہیں بھی ساتھ جگا رہے ہیں۔ حساب لگانے، مولا علی فرماتے ہیں ہم بھی سونے والوں میں ہیں، اور جس بندے نے حضور کے بعد امیر بننا تھا، جن کی فوری تربیت کی ضرورت تھی، انہیں حضور نے اپنے سے دور نہیں کیا، انہیں اپنے ساتھ رکھا، میں کہ تو نہیں آ رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں یار حضرت ابوبکر صدیق ساتھ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ان کو جتنا زیادہ رکھا ہے اتنی زیادہ تربیت فرمائی ہے حضور نے۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں انڈیلا تھا وہ میں نے سارے کا سارا ابوبکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا، سارا منتقل۔ وہ ان کی جنگی مہارت، سارا نظام آپ دیکھ لیں، ایمانداری والی بات ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریفہ کے بعد اتنے سارے مسائل کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق اکیلے بندے تنہا آپ نے سب کا مقابلہ کیا، اور پھر سے اسلام کا غلغلہ بلند ہو گیا۔ جی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہیں رکھ کر کریم آقا علیہ السلام کے صدقے میں حضرت ابوبکر صدیق کی بھی جو تربیت فرمائی ہے، یہ ایک بہت بڑا مارکا ہوا تھا جس کی وجہ سے پوری دیواریں ہل گئی تھی، اسلام کی امارت کی دیواریں ہل گئی، ادھر منکرین ختم نبوت، ادھر منکرین زکوٰۃ، ادھر مرتدین، ادھر فلاں ادھر جناب وہ رنڈیوں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا یمن کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک، لڑکیاں جناب وہ اسلام سے مرتد ہو گئی، وہ تھے ایسے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے، رات کو روزانہ بے لباس ہو کر ننگا ناچ دکھائیں لوگوں کو، اور ان کو کہیں آئیں جی اسلام چھوڑیں اور ہمارے پاس ہیں، بدکاری کریں، مفت میں مزے کریں، حساب لگائیں۔ یہ تو حال ہوا۔ تو اکیلا بندہ حضرت ابوبکر صدیق، آپ نے پھر ان کو خط روانہ فرمایا، میں کہ میرا خط پہنچ رہا ہے تمہیں، تم کھڑے ہو تو دوڑ پڑو، بیٹھے ہو تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، سوار ہو تو سواری کو دوڑا دو، تم جیسے جیسے پہنچو ان کو سخت سے سخت سزا دی بتائیں۔ تو یہ واحد عزم اور ہمت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں پیدا ہوئی تھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ، ہر وقت،
ہر مقام پر میرے کریم آقا کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ رکھا ہے جی. سفر کر رہے ہیں نا ہجرت کا، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی تن علیحدہ نہیں ہوئے حضور سے. تو اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں آقا علیہ السلام کے خیمے میں ہیں. یہاں تک کہ ایک جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی آگے بڑھنے لگے تلوار لے کر ہیں، قربان جائیں. جو الفاظ میرے حبیب نے فرمایا نا حضرت ابوبکر صدیق کو، میں کہ ابوبکر تم میدان جہاد میں نہ جاؤ، تم اپنی ذات سے ہمیں نفع اٹھانے دو، اپنی ذات سے ہمیں نفع اٹھانے دو. یعنی کہ ایسی ذات حضرت ابوبکر صدیق کی دین کے لیے نافع تھی، دین کے لیے نفع مند ہستی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا تھا سب کے احسانات میں نے چکا دیے ہیں، میں سوائے ابوبکر صدیق کے احسانات کے. ابوبکر صدیق کا احسان میرا اللہ قیامت الدین عطا فرمائے. چھوٹا بندہ یار. اللہ اکبر. آپ دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر نیند طاری ہو جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے انہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے ہوئے بیدار رہتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر نہیں سوتا، امیر نہیں سوتا. جو امیر ہی سویا ہوا ہو وہ پھر امیر نہیں ہے، وہ کوئی بیچارہ کچھ اور ہی ہے. جو حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سرانے نے جی 30 جلدیں کتابوں کی 30 کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، اتنے علوم و فنون پر کتابیں پڑھی ہوتی تھیں. رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے آپ نے، ایک حصے میں مطالعہ فرماتے، ایک حصے میں عبادت کرتے، ایک حصہ آرام کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ محمد آپ سو جایا کریں، اتنا آپ جاگتے رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کریم آقا علیہ السلام کی امت جو ہے نا مجھ پر بھروسہ کر کے سوئی ہوئی ہے کہ محمد ہمارے مسائل کا حل نکالے گا. اگر میں بھی سو جاؤں تو ان کا اعتماد تو ٹوٹ جائے گا. کیا جواب دوں گا ان کو؟ آج جو امت کے راہبر ہیں نا، جو پیر طریقت راہبر شریعت ہے، انہیں بھی فکر نہیں ہے، انہیں بھی فکر نہیں ہے. جیسے ایک فقیر تھا، 2 فقیر تھے اکٹھے مانگا کرتے تھے. ایک کو اللہ کی طرف سے بادشاہی مل گئی، حکمرانی مل گئی. جیسے حکمرانی ملی اسے تو دوسرا اسے مبارکباد دینے گیا، بدھائی دینے گیا. اس نے کہا یار مبارک ہو، تم بادشاہ بن گئے، کل تک اکٹھے بھیک مانگتے تھے. اس نے کہا کیا یار، کل تک صرف اپنی فکر تھی، آج سب کی فکر لگی، نیند میری اڑ گئی ہے، سکون ہی نہیں رہا میری زندگی میں. تو جو بندہ درد والا ہوتا ہے نا اس کا حال یہ ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ کی چال مشہور تھی، عمری چال. مدینے کے لڑکے جو ہے نا آپ کو کاپی کیا کرتے تھے، یار عمر ایسے چلتا ہے. جہاں سے ایک بار گزر جاتے تھے خوشبو پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی، پتہ چلتا تھا یہاں سے عمر بن عبدالعزیز شہزادہ گزرا ہے. جیسے ہی آپ خلیفہ بنے، آپ کی گھر والی کے بھائی بیماری کی حالت میں آپ کے پاس آئے، آگے کہا کہ روز کا سوٹ بدلتے ہیں، روز کا نیا جوڑا پہنتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بیمار ہوئے، مرض الوصال میں مبتلا ہوئے، آپ کے بچوں کے ماموں آئے، انہوں نے اپنی بہن کو کہا کہ ان کے حضرت کے کپڑے تبدیل کروا دیں، میلے ہو گئے اور پھٹے ہوئے بھی ہیں. دوسرے دن پھر آئے پوچھنے کے لیے، عادت کے لیے کپڑے وہی. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کپڑے تبدیل. انہوں نے کہا اچھا. تیسرے دن پھر آئے، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کپڑے تبدیل کروا دیں. انہوں نے کہا کپڑے ان کے پاس اور ہیں ہی نہیں، کیسے تبدیل کروا؟ امیر یہ ہوتا ہے. ایک بار آپ کی بچیوں نے کہا کہ ابا حضور سب لوگوں کے گھر آپ نے عید کے کپڑے پہنچا دیے نا. کہا بیٹا سب کے پہنچا دیے، یعنی کہ سب لوگوں کے عید کے کپڑے پورے ٹبر کے، پورے خاندان کے، قبیلے کے کپڑے سلے سلائے پہنچتے تھے لوگوں کے گھروں میں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں. جی جب آپ کی بچیوں نے پوچھا سب کو پہنچ گیا؟ ہوں گا بیٹا پہنچ گیا. کہا ابا حضور ہمارے کپڑے تو نہیں آئے عید کے، ہمارے کپڑے تو نہیں آئے. انہوں نے کہا بیٹا پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. گھر والی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسے کریں کہ جو آپ کا منشی ہے نا اس سے آپ ذرا ادھار لے لیں، اگلے مہینے کٹوا دیں گے، اگلے مہینے کی تنخواہ سے ہمارے وہ کاٹ لے گا پیسے. کہا ٹھیک ہے. آپ نے منشی کو بلایا. اللہ اکبر، جہاں منشی بھی ایسے ہوں امیر تو پھر سبحان اللہ. تو پھر منشی کو کہا کہ یار اس بار ہماری تنخواہ جو ہے نا وہ ہمیں دے دو، اگلے مہینے جو ہے نا آپ کاٹ لینا. اللہ اکبر. منشی کہنے لگے آپ مجھے لکھ کے دے دیں، بھی 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے میں بھی لکھ دیتا ہوں، آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. یہاں نیچے اوپر سارے غبن کرنے والے، ٹھگی کرنے والے بیٹھا ہوں، تو کیا بنے گا یار؟ وہی ایک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، گھر کے اندر کنواں تھا آپ کے، وہاں کھڑے پانی نکال رہے ہیں. ایک بھائی صاحب آپ کی گھر والی کہنے لگی بھائی
وہ بندہ پانی نکال رہا ہے تو پردہ نہیں کرتی اس سے؟ انہوں نے کہا میں کیسے پردہ کروں، میرے شوہر ہیں وہ۔ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین ہو کے پانی نکال رہے ہیں کنویں سے، بتائیں۔ یہاں ہمارے چپڑاسی لگ جائے اس کے نخرے مان نہیں ہے، اس کے نخرے قابو نہیں آتے مجھے۔ تو بھائی امیر جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے، یہ کوئی امیر نہیں ہے، یہ حقیقت والی بات ہے۔ آج امیر کو کہا جاتا ہے جی آپ کے ملک کے بچے نکل کے باہر جا رہے ہیں، سارے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس نے کہا ایسا نکلتے رہتے ہیں۔ پچھلی حکومت میں ایک بندہ تھا، اسے کہا گیا، اس سے پچھلی حکومت میں اسے کہا گیا جناب اتنے بندے دھماکے میں مر گئے، اس نے کہا اتنے تو مرتے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب ایسے لوگ ہوں تو پھر بھی حالات ایسے ہی ہونے ہیں۔ جب ایسے بندے ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، آپ فرمائیں دریائے نیل کے کنارے پانی بہہ رہا ہے، پانی کے کنارے بھی اگر کوئی کتیا مر جائے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ پانی کے پاس کتیا کیوں مری ہے جی، جو پانی سے دور مر گئی کتیا اس کا حساب کیا ہوگا یار؟ اس تک پانی کیوں نہیں پہنچا ہے کہ کتیا کا حساب ہو امیر سے؟ ہاں جی کتیا پیاسی کو مر گئی، بندے مرتے رہے، حضور کی امت مرتی رہے ہیں جی۔ مسجد خالد بن ولید پہ دھماکہ کر کے یہودیوں سے مسجد کو شہید کر دیں، صلاح الدین ایوبی کی مسجد کو شہید کر دیں، مسجد اقصیٰ کے در پہ ہو جائیں، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں روزانہ شہید ہوتے رہیں، اور حکمران سارے کے سارے نشوں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، بےغیرتیوں میں ڈوبے رہے ہیں، تو بتائیں کیا بنے گا یار قوم کا؟ تو یہ امیر نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ بات ساری چھوڑے، میں یہاں پہ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ عز کیا ہے کہ نا، عز کا معنی اذکر ہے، عز کا معنی کیا ہے؟ اذکر، یاد کرو۔ رب یاد کروا رہا ہے، رب فرما رہا ہے یاد کرو، لیکن آج ہماری قوم کو نا، جس کو بھی آپ نون لیگ کے بندے کو ہاتھ لگائیں، ہاں جی میٹرو کس نے بنائی؟ نواز شریف نے۔ ایٹم بم کس نے بنایا؟ نواز شریف نے۔ موٹر وے کس نے بنائی؟ نواز شریف نے۔ میزائل کس نے بنایا؟ نواز شریف نے۔ جنگی جہاز کس نے بنایا؟ نواز شریف نے۔ آپ پی ٹی اے کے بندے کو ہاتھ لگا لیں، ہاں جی القادری یونیورسٹی کس نے بنائی؟ عمران خان نے۔ ہاں جی فلانا مسئلہ کس نے کیا؟ عمران خان نے۔ سب کو یاد ہوگا، پیپل پارٹی کے بندے سے پوچھیں سارے کارنامے گڑ کے بتا دے گا آپ کو۔ لیکن ان کو یہ پتہ کیوں نہیں ہے کہ میدان بدر میں کتنے صحابہ تھے، میدان بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، احد میں کتنے کافر مارے گئے ہیں، احد میں کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں۔ ہاں جی حنین میں کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے ہیں، بدر میں کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان جناب گئے ہیں وہاں پہ، ہاں جی کتنے واپس ہیں وہاں سے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو۔ جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کے ناموں کا پتہ نہیں ہے ہمیں، ایک نام نہیں بتا سکتے ہم یار کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ جو بدر میں شہید ہوئے ہیں ان کے اسماء شریفہ کیا ہیں یار۔ باقی سارے اپنے کرتوت لچھن کالے کرتوت سارے سب یاد ہیں، نہیں یاد تو امام الانبیاء علیہ السلام کی کوئی بات یاد نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار من عربی و من عربی نہ دانا، میرا یار تو عربی ہے لیکن مجھے عربی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ محبت حضور سے، عشق آقا علیہ السلام کی ذات سے، لیکن آقا علیہ السلام کے احوال تک معلوم نہیں ہے ہمیں۔ آج یہی تو وجہ ہوئی ہے کہ پوری قوم جو ہے نا وہ پوچھتی ہے جی اگر اسلامی نظام آ گیا تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ ادھر سے کافروں نے سازش کی، لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا، اسلامی نظام آ گیا تم تو مارے جاؤ گے، رگڑے جاؤ گے، چھیلے جاؤ گے، سارے تمہارا کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ بتاؤ یار اتنے 1200-1300 سال پورے اسلام کا نظام نافذ رہا ہے، پوری دنیا امن کا گہوارہ رہا ہے، کیا قتل و غارت ہو گئی تھی، کیا مسائل ہو گئے تھے بتائیں؟ یہ مسئلہ صرف اور صرف چوروں کو، لٹیروں کو، لچوں کو، بدماشوں کو ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے نا، اندھیرا، بجلی چلی گئی ہے، بجلی چلی گئی، اچانک بجلی آئی، آپ کے چہروں پر خوشی آ جائے گی، شکر ہے مولا تیرا بجلی آ گئی ہے، لائٹ نور کو کہتے ہیں نا، نور آ گیا ہے، لائٹ آ گئی ہے، بجلی آ گئی، اب ہم سبق پڑھ لیں گے قرآن کا۔ لیکن یہیں پہ ہی ایک بندہ ایسا ہو جو جوتا چوری کر رہا ہو باہر سے آ کے، اچانک بجلی آ جائے تو بجلی والے کو گالی دے گا نہیں دے گا؟ بجلی والے کو گالی دے گا نا، بجلی والے سے نفرت کا اظہار کرے گا، اسے گالیاں دے گا، اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرے گا، بغض کا اظہار کرے گا، بڑا ہی گھٹیا بندہ ہے بھائی، این اس وقت پہ اس نے بجلی بھیج دی تب میں چوری کرنے لگا تھا، ہاتھ ڈالا یا جوتے کو ادھر سے جناب وہ آ گیا۔ کسی گھر میں کوئی بندہ چوری کر رہا ہو، اچانک بجلی آ جائے، بجلی نہ ہو تو چوروں کا ہاتھ زیادہ پڑتا ہے نا، ہے یہ نہیں؟ بجلی چلی جاتی چوری زیادہ ہوتی، بجلی چلی گئی چور آ گیا جی، اچانک بجلی آ گئی چور کو پریشانی ہو گئی، گھر والے خوش ہو گئے، چلو شکر ہے چوری بچ گئی، چور جو ہے پریشان ہو گیا یار چوری ہو گئی، چوری سے میں رک گیا، چوری نہیں کر سکا میں، نقصان ہوا میرا۔ اسی طرح کر کے اسلام جو ہے نا، اسلام یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نور ہے، اس سے خائف سوائے
کمینے لچے لفنگے اور بغیرت قسم کے بندے کے پوری دنیا میں اور کوئی بھی نہیں، صرف یہی ٹولہ جو ہے یہی خائف ہے۔ جیسے پچھلے دنوں نون لیگ کا ایک وزیر جو ہے وہ کہنے لگا میری بات لکھ لیں، یہاں پر اسلامی نظام نافذ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا تو کون سا ابو جہل ہے کہ تجھے اسلام سے نفرت ہے؟ تو کون سا ابو لہب ہے کہ تجھے اسلام سے خطرہ ہے؟ تو بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، پھر اسلام سے خطرہ کیوں ہے تمہیں؟ اسلام سے پریشانی کیوں ہے تمہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سب کو پتہ ہے جن جن لوگوں نے حرام خوریاں کر رکھی ہیں، جنہوں نے جب چوریاں کر رکھی ہیں، جنہوں نے کرپشن کا پیسے جمع کر رکھے ہیں، انہیں تو پریشانی ہے، انہیں پتہ ہے بھائی اسلام آ گیا اس کو تو پکڑنا ہے۔ ہاں بھی کہاں سے جمع کیے انہوں نے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ تو اسلام سے پریشانی کس کو ہے؟ چور کو۔ اسلام سے پریشانی کس کو ہے؟ فحاشی پسند کو۔ اسلام سے پریشانی کس کو ہے؟ ڈاکوؤں کو پریشانی ہے، اور کسی کو پریشانی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے اس وقت جب اسلام کا نعرہ اٹھا ابو جہل کو پریشانی ہے، ابو لہب کو پریشانی ہے، ابو بکر عمر کو پریشانی نہیں ہے۔ آج بھی جو بندہ ابو جہل اور ابو لہب کے مزاج کا ہے اسے اسلام سے نفرت ہے، اسلام کی حکومت اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اور جو بندہ ابو بکر اور عمر کے مزاج پہ گیا ہے وہ تو اسلام کی حکومت کے لیے دل و جان سے جناب تیار ہے، اسے قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ غالب کرنے کے لیے تیار ہے وہ۔ یہی وجہ ہے آج اگر ہم نے بتایا ہوتا نا جی پوری قوم کو رب فرما رہا ہے اس کا ذکر کرو، کیوں؟ یہ بھی ایک خاص وجہ ہے، ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اذ یغشیکم النعاس، میں وہ یاد کروں نا جب تم پر نیند طاری کر دی تھی ہم نے۔ کیوں؟ اس نیند سے دو فائدے ہوئے، ایک تمہارا دل مطمئن ہو گیا، پریشانیاں دور ہو گئی، لڑنے کے لیے تمہارے اندر قوت اور نشاط پیدا ہو گئی، لڑنے کے لیے تمہارے اندر قوت اور نشاط پیدا ہو گئی۔ یہ یاد کرو، ذکر کرتے رہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والی انعام جو ہے میں نے صرف اپنے صحابہ کے ساتھ خاص کیا ہے، کہ نہ میں یہ والا ایمان تم پیدا کر لو، قیامت تک جب بھی تم ایسی فضا پیدا کرو گے بدر والی، تمہارے لیے مدد جو ہے نا اس وقت بھی میری آ جائے گی، تب بھی میری مدد آ جائے گی۔ یہ یاد کروانے کا مطلب یہ ہے، میں کہ تم یاد کرو اسے جب ہم نے تم پر نیند طاری کی تھی، اونگ طاری کر دی تھی تم پر۔ یہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر دی اپنی طرف سے تمہیں امن دینے کے لیے، اپنی طرف سے تمہیں امن دینے کے لیے، اللہ اکبر، تمہارے دلوں میں امن بھرنے کے لیے۔ اور آگے دیکھیں جی، اسی رات کو صحابہ کرام کو پانی کی حاجت ہے، زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو زور سے بارش برسائی، موسلا دھار بارش آئی، اور بارش بھی اتنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جو جگہ تھی وہ گڑھے وہ سارے پانی سے بھر گئے، انہوں نے پانی سارا جمع کر لیا۔ وہ پانی جو ہے ان کے وضو کے لیے، غسل کے لیے، باقی سارے کاموں کے لیے، پینے کے لیے کام آنے لگا پانی سارا۔ جگہ جو ان کی تھی وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جما دی، جیسے میں نے کل یہ پرسوں درس میں بتایا تھا کہ ریتری جگہ تھی کریم آقا علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جگہ تھی وہ ساری چکنی تھی، بارش آنے کی وجہ سے ان کی جگہ چلنے کے قابل ہو گئی، ان کی جگہ جو ہے وہ ساری پھسلنے کے قابل ہو گئی، وہاں گارا ہی گارا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر پانی برسایا آسمان سے، کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس پانی کے ساتھ پاک کر دے، اس پانی کے ساتھ پاک کر لے، وضو کے لیے پانی، غسل کے لیے پانی، باقی چیزوں کے لیے، ضروریات کے لیے پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور آگے فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دور کر دے شیطان کی پلیدی، شیطان کی پلیدی دور کر دے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ بات جو اس وقت اللہ نے فرمائی تھی نا، یہی بات آج مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ آ رہی ہے۔ آج کی یہ بات جو میں ابھی آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں، وہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ ایک دو بندوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم موحد ہیں، وہ مشرک ہیں، مشرک کے پاس کھانے پینے کی ہر شے موجود ہے، ساری چیزیں آسانی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ ان کے پاس موجود ہیں، جبکہ ہم اللہ کے محبوب کے ساتھ بھی ہیں اور انعام بھی ہم پر ہے، اس کے باوجود پانی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ریتلی زمین بھی ہمارے پاس ہے، اور پورے صحابہ کرام علیہ رضوان میں صرف ایک گھوڑا تھا ان کے پاس، حضرت مقداد کے پاس، اور کسی کے پاس کوئی سواری نہیں، یعنی کہ اونٹوں پر یا ایسے کیا تھے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں،
بتائیں یار، یہی خیال آج بھی لوگوں کو آتا یا نہیں آتا؟ یہ خیال آئے نا تو بندے کی توجہ رب کی طرف جائے تو سمجھے مومن ہے۔ اگر یہ خیال آئے اور کہے یار دیکھو یہودی کتنی یونیورسٹی، فلانے کتنی یونیورسٹی، فلانے کے پاس یہ ہو گیا، فلانے کے پاس وہ ہو گیا، تو بندہ جو ہے نا پھر ذرا اپنے ایمان کا لیول چیک کرے، اس کا ایمان نہیں رہا اس کے پاس، ہیں جی وہ صرف ایسی دعوے کرتا ہے ایمان کے کہ میں مومن ہوں بس۔ یہ آیا مبارکہ دیکھے رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بارش برسا کر تمہیں پانی دے کے تمہاری جگہ جو پاؤں دبنے والی تھی وہ پکی کر کے ان کی جگہ کیچڑ والی کر کے ان کو تلکا دیا، پھسلا دیا ہم نے، اور فرمایا کہ تمہیں ہم نے پکی جگہ دے دی، چلنے کے قابل جگہ عطا فرما دی، اور پانی بھی تمہیں عطا فرما دیا کہ تم وہاں سے کنویں سے نکالو پانی، کنویں سے نکالو پانی، اور یہاں ہم نے تمہیں تالاب پانی کے بھر کے دے دیے، جیسے چاہو آسانی کے ساتھ پانی نکالو اور استعمال کرو۔ میں کہ یہ وسوسہ ہم نے جو تمہارے دلوں میں شیطان ڈال رہا تھا، ہم نے وہ پلیدی والا وسوسہ بھی تم سے دور کر دیا، وہ بھی دور کر دیا۔ قربان جو ہے قسم خدا کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ موجودہ دور میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، اس دور میں یہ وسوسہ بہت سارے لوگوں کو لے ڈوبا ہے، کافر کر چکا لوگ۔ انگریز کو دیکھ کے، یہودی کو دیکھ کے، نصرانیوں کو دیکھ کے، سارا کچھ ان کا دیکھ کے ایسے ان کے رالیں ٹپک رہی ہیں کتے کی طرح، جناب پانی بہا رہے ہیں منہ سے، دیکھو جی وہ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں رہ گئے۔ تو خدا کے بندے، یہ دنیا تھوڑی ہے سارا کچھ، یہ تو ایک راستہ ہے، ایک تو یہ کوئی راستہ ہے، بس گزرے یہاں سے گئے، اور منزل تو تیری آخرت ہے، وہاں دیکھنا تو کہاں کھڑا ہوگا، وہ کہاں کھڑا ہوگا یہودی سے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمانا ہے میں کہ آدم تو اس طرح کر، اپنے بیٹوں کو جنت اور جہنم کے لیے روانہ کر، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے مولا کیا تناسب ہو، تعداد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس طرح کر 999 اپنی اولاد کے کافر پکڑ اور ایک جنتی پکڑ، جنتی کو جنت بھیج دے، 999 کافروں کو جہنم بھیج دے، ان میں یہودی اور نصرانی ہوں، حساب لگا 999 جہنم جائیں گے، ایک بندہ جنت جائے گا ان میں، تو اتنی بڑی تعداد ساری جہنم جا رہی ہے یار۔ ایسے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہمارا کیا ہوا، ہم کہاں رہ گئے؟ اور نہیں بھائی نہیں، سارا کوئی یہی تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بارش اس لیے برسائی تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ساتھ بارش کے ساتھ تمہارے قدموں کو بھی مضبوط کر دے، انہیں بھی تثبیت عطا فرما دے۔ بتائیں بھی ظاہری تثبیت تو یہی ہے کہ چلنے کی جگہ جو ہے نا وہ مناسب ہو گئی ہے، پاؤں دھنسنا بند ہو گئے، جگہ مناسب ہو گئی، اور حقیقت کے اندر پاؤں جمانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاؤں جمائے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کے، جب جنگ شروع ہوئی کسی ایک بندے کے بھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہاں سے واپس ہٹ جائیں، جس نے یہ پاؤں اٹھایا ہے نا پاؤں آگے گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا ظہور ہوا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش اس لیے برسائی تاکہ تمہارے دلوں کو، تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دے، ایمان پر بھی پاؤں مستقیم ہو جائیں۔ جو کچھ لوگوں کو وسوسہ آیا تھا کہ جناب ایمان لانے والے ہم، موحد ہم، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہم، جبکہ باقی ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا کے فرمایا کہ نہ ایسی بات نہیں ہے، نہ یہ سوچنے کی بات ہے، میں انعام تم پر ہی ہے۔ اور پھر دوسرے دن ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظاہر ہوا، 2 لشکروں میں سے ایک لشکر رب آپ کے قابو میں دے دے گا، ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھر قابو میں دیا، وہ جن کے پاس نعمتیں تھی سارے رگڑے گئے، چھیلے گئے، ہیں جی یہ بالکل آپ بدر کو ہیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کی تھوڑی تعداد کو اور سامنے مشرکین کو دیکھیں، اور آج اپنے دور میں فلسطین کے چند مجاہدوں کو دیکھیں، اور سامنے کھڑے یہودی دجال کو دیکھیں، سامنے کھڑے یہودی بدماش کو دیکھیں، زمانے بھر کا بڑا گنڈا یہودی، زمانے بھر کا بڑا کمینہ یہودی، ہیں جی اسے دیکھیں، گریٹر اسرائیل کے خواب اس کے چکنا چور کر دیے چند مجاہدوں نے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو عبیدہ حافظ اللہ کو مزید ہمت عطا فرمائے، قسم خدا کی 2 منٹ کی تقریر کرتا ہے، 2 جملے بولتا ہے، جوان ٹی وی پہ آتا ہے، یہود نے عورتیں جو ہے نا اپنے مردوں کو باہر نہیں جانے دیتی، انہوں نے کہا بس اندر بیٹھ جائیں، اب باہر نہ جائیں، کچھ کا کچھ ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ بتائیں کیا روپ ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یار۔ بندہ جو ہے نا غیرت والا ہو، محمد عربی کا غلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی روپ پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر۔ یہ فیض اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔